اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، ناظرین کرام، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 214 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، بغیر اس کے کہ وہ حالات تم پر بھی نہ آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر یا امتوں پر یا نبی کے پیروکاروں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پہنچیں تکالیف و مصائب، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا ڈالے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بھی، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ، نصر اللہ قریب، آگاہ رہو۔ انہیں کہا گیا یا ان تک پیغام پہنچا کہ خبردار آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ حاضرین کرام، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے 214، اور اس کی تشریح میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہیں کہ اس آیت کا عنوان ہے ایمان اور آزمائش، یعنی ایمان کے ساتھ آزمائش جڑی ہوئی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ویسے تو اللہ کی طرف سے زندگی آزمائش ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایک نئی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئے، گرد و پیش میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی تعلیمات ہمارے ہاں رائج ہیں اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس بات کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایمان اور آزمائش کا آپس میں کیا تعلق ہے، یا ہماری نظر صرف یہاں تک جاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو جس ڈسپلن میں لانا پڑتا ہے اس ڈسپلن پہ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، تو گویا آدمی کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس ڈسپلن کے اندر اپنے آپ کو لے آئے، یہ آزمائش ہوگی۔ یا مثلا ہمارے ہاں دین چونکہ مذہب بن چکا ہے، اور مذہب میں صرف عبادات اور کچھ معاملات اور کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں، تو عبادات میں نماز سب سے اہم ہے، تو نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، صبح صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، سردیوں میں وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس لیے آزمائش یہ ہے، ہمارے ہاں جو آزمائش کا تصور یہ ہے مذہبی زندگی میں، کہ آزمائش یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر قابو پا کر صبح کی نماز کے لیے نیند سے بیدار ہوتا ہے، سردی میں وضو کرتا ہے، گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اور وہاں پہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک آزمائش ہے اس کی، اور وہ آزمائش میں پورا اترا۔ ہمارے ہاں آزمائش کا اتنا ہی تصور ہے۔ یا معاملات کے اندر آ جائیں کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، اور آپ باطل کے راستے پہ چلنے پہ بھی آزاد ہیں، اور وہاں پہ منافع بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ آزمائش ہے کہ آپ باطل کے راستے پہ چلتے ہیں یا حق کے راستے پہ چلتے ہیں، منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ باطل ہیں، اور کم تر کو قبول کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ حق ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، یہ معاملات کے اندر آزمائش ہے۔ تو اسی طرح سے اخلاق ہے، سچ اور جھوٹ میں امتیاز، سچ بولنا ہے۔ آپ نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق ینجی، کہ سچائی جو ہے نا اس میں نجات ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت ہے۔
تو اس لیے ہم نے سچ بولنا ہے. اب سچ بولنے کی وجہ سے اس کی زد میرے مفادات پہ پڑتی ہے. آزمائش یہ ہے کہ میں اپنے مفادات کو ترک کر کے اس سے دستبردار ہو کے سچ پہ قائم رہتا ہوں یا جھوٹ بول کر اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر لیتا ہوں, ہے نا. یہ آزمائش ہے. تو ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور گرد و پیش مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے ہمارے ہاں آزمائش کا تصور اور عملی جو طریق ہے وہ محدود ہے. لیکن عہد نبوی میں آزمائش کا جو یعنی عملی طور پہ جو آزمائش تھی یعنی وہ بہت سخت تھی. آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غار حرا سے تشریف لائے اور آپ نے رائج پورے کے پورے سسٹم کو چیلنج کیا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے گویا سارے جہاں لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا. اور وہ دشمن ہو گئے, جی جان کے دشمن بھی ہو گئے, مال کے دشمن بھی ہو گئے, ساتھیوں پر بھی انہوں نے تشدد کیا. جو اسلام میں داخل ہوا تو گویا اس کی آزمائش شروع ہو گئی. کیسی آزمائش کہ وہ مالی نقصان بھی ہوگا, جانی نقصان بھی ہوگا اور سماجی نقصان بھی ہوگا, ذہنی طور پہ بھی اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. گھر میں اگر پرورش ہوئی ہے بڑی ناز و نام کے اندر تو گھر سے بھی نکالے جائیں گے اور اس سے محروم ہوں گے اور وطن کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ساری آزمائشیں ہیں. تو عہد نبوی کے حضرات کی جو آزمائشیں تھیں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزمائش تھی اس کا درجہ بہت بلند ہے. اور ظاہر ہے کہ جس درجے کی آزمائش ہوگی وہ کامیابی کے نتیجے میں اتنا ہی مرتبہ بھی بلند ہوگا اللہ کے ہاں, اتنی ہی قدر و قیمت بھی ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشقتیں اٹھا کر, تکالیف برداشت کر کے اور قربانیاں دے کر اور ایثار کا راستہ اختیار کر کے جو اسوہ اپنے پیچھے چھوڑا اور جو جماعت تیار کی, ان کی قربانیوں سے آج تک انسانیت مستفیض ہو رہی ہے. اسلام کی راہ انہوں نے کھول دی اور وہ لوگ چل پڑے اور چلنا آسان ہو گیا اور آج تک ہم چل رہے ہیں. تو ان حضرات کو اس وقت یعنی جو حالات پیش آئے تو اس وقت کہا گیا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف ایمان لانے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہمارے ہاں بھی اس قسم کی روایتیں ہیں نا, وہ اس عہد میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں عجیب لگتی ہیں. تو اگرچہ اس کی تشریحات میں بھی کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو ذرا یعنی اعتراض پیدا کر دیتی ہیں. البتہ اگر یہ بات کہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا, تو کلمہ پڑھنے کا مطلب وہاں پہ آزمائشوں کو دعوت دینا تھا. ہاں جی, معاشرے کو چیلنج کرنا تھا. ایک نصب العین اور مقصد زندگی کا پرچم تھامنا تھا اور ساری عمر اس پر قائم رہنا تھا اور اس کے راستے کی تمام تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ کرنا تھا. یعنی کل کو بدل دینا, یعنی پوری کی پوری زندگی کو, سوچ کو, مقصد کو, نصب العین کو اور آئندہ اپنے مقاصد حیات کو بدل دینا. تو کلمہ پڑھنا محض ہماری طرح کا کلمہ پڑھنا نہیں تھا کہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زبان سے ادا کر لیا یا اس کا ورد کر لیا 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ دوپہر کو, 100 مرتبہ شام کو, بلکہ ان کا جو ایک دفعہ کا کلمہ پڑھا ہوا تھا وہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث تھا. یعنی گویا یہ اللہ سے عہد تھا کہ اللہ تیرا بندہ بن کے رہوں گا. اب انہوں نے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے, ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. تو اس کے راستے میں جو تکالیف اور مصائب آئے, پریشانیاں اور دکھ آئیں, تو ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں آ رہی ہیں. ہم کیوں ستائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے. تو یہ مشہور ہے, معروف ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا, حضرت خباب بن الارت کو ستایا گیا جی, اور حضرت آل یاسر, حضرت یاسر جو عمار کے والد تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, حضرت سمیہ جی ان کی شہادت ہوئی. خاتون ہیں تو محض اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے آ گئی تھیں اور اس جد و جہد میں شامل ہو گئی تھی.
ہاں جی یہ اسلام جو ہے نا جی یہ ایک جد و جہد ہے، ایک حرکت ہے، ہاں جی ایک تحریک ہے۔ تو جو اسلام قبول کر لیتا تھا عہد نبوی میں جو بھی آدمی، وہ پھر چین سے نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ وہ دوسروں کو اسلام پر لانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا تھا۔ یہ کفار کو ایک تو اسلام لانا ان کو ناگوار گزرتا تھا، دوسرا دوسروں کو اسلام میں داخل کرنا، ہاں جی ان کے کیمپ سے توڑ کر ایک بندہ اسلام میں آپ نے داخل کر لیا ہے، یہ انہیں اور بھی زیادہ غصہ دلاتا تھا۔ تو نتیجتاً وہ زیادہ تشدد کرتے تھے، زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب نے 3 سال کی کویا محصوری کاٹی ہے، ہاں، اور پورے کا پورا قبیلہ محصور ہو گیا، نہ کوئی جناب لین دین کر رہا ہے، نہ کوئی بول چال کر رہا ہے، نہ کوئی کسی قسم کے معاملات میں ہاں جی شریک ہو رہا ہے، نہ خوشی میں نہ غمی میں۔ ایسی صورت یعنی جہاں کہاں مکے کے اتنے بڑے سردار اور اتنی عظیم الشان ہستیاں، اور کہاں محصوری، کیوں؟ اللہ کے راستے میں آئی، دین اسلام کی وجہ سے آئی، اس دین کو چیلنج کرنے کی وجہ سے آئی کہ اس دین کو چیلنج کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت رائج تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، نام یہی تھا دین حنیف، لیکن اس کے اندر بگاڑ آ گیا تھا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں بھی کہ دین ایک تحریک ہے، حرکت کا نام ہے، جمود نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جمود طاری ہو گیا، ہر چیز پر جمود طاری ہو گیا، سوچنے پہ پابندیاں، فکر پہ پہرے، عقل کے استعمال کا ممنوع ٹھہرایا جانا، اور تقلید جامد ہے نا، اور جو کچھ رائج ہے اس کو سب کو اسلام بنا کر اس پر عمل کرنے کے لیے اصرار اور پابندی۔ تو یہ صورتحال تھی آج کے دور میں، چونکہ ہم ایک جمود کے دور سے گزر رہے ہیں اور تقلید جامد ہمارا رویہ بن چکا ہے، تو حرکت ہماری کسی حد تک، بہت حد تک بلکہ کم ہو گئی ہے، اور ہماری زیادہ تر جو حرکت ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہماری توانائیاں اور صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں۔ تو ایک گروہ اپنے آپ کو کامل اسلام قرار دیتا ہے اور باقی دوسروں کو کے اسلام کو ناقص قرار دیتا ہے۔ اور بڑا المیہ یہ ہے جو تکلیف دہ ہے میرے لیے، جس کو میں بار بار بیان کرتا ہوں، کہ آپ اختلاف کریں ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے خلاف نفرت پیدا نہ کریں، ہاں جی ان کو دائرہ اسلام کے اندر ہی رہنے دیں۔ یہ ہمارا منصب نہیں ہے، یہ اللہ کا منصب ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو تمہارے اختلافات ہیں، حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، لہٰذا اللہ کے اوپر رہنے دیں، اللہ کو فیصلہ کرنے دیں، ہم خود فیصلہ نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی رائے کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اور دوسرے کی رائے کو دلائل کے ساتھ رد کر دیں۔ ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ ہم یعنی جو کسی نے نہیں کہا ہوتا نا، بلکہ سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی عبارت کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کی طرف منسوب کر کے وہ سب کچھ اس کے سر تھوپ دیتے ہیں جو اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہاں جی وہ لاکھ صفائیاں دیتا پھرے، اب ہر جگہ کہاں صفائی دے گا؟ ایک سامنے اگر بیٹھے ہوئے ہیں چند ہزار لوگ، اور اس کے سامنے ان کے رہنما نے، جی ان کے بزرگ نے، جس کی سفید ریش بھی ہے، سر پہ بڑا مطلب وہ ٹوپی ہے یا پگڑی ہے، اور پورا لباس مذہبی ہے، اور جس کے بارے میں وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سچ بولتے ہیں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، تو انہوں نے کوئی بات ایسی کسی کے سر تھوپ دی، اور اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ بات میرے ذمے میرا نام لے کر کہی گئی ہے، تو اب وہ کہاں کہاں صفائیاں دیتا پھرے گا بھلا؟ تو یہ اس نوعیت کی چیزیں جو ہے نا اہل علم کے درمیان رہیں، وہ بھی مکالمے کی صورت میں، اور اعتبار کریں ہم سب ایک دوسرے پر کہ سب مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اسلام کی صحیح اور سچا دین ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، تو اس کی جو تعبیر ہے اس میں اگر کسی کا اختلاف ہے، کوئی فرق ہے، تو بس اختلاف رائے کی حد تک ہو، نفرت پھیلانے کی حد تک نہ ہو۔ تو آج کے دور میں بھی میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک تحریک ہے، لہٰذا یہ چلی ہے دعوت اسلام کی، لوگوں کو تلقین کرنا، مسلمانوں ہی کو تلقین کرنا۔ پہلے ادارے تھے بڑے بڑے، خانقاہیں تھیں، واعظین اب بھی ہیں، لیکن اب واعظین لڑانے کا کام کرتے ہیں، اور مناظرین اسلام ہے یا شیر اہل سنت ہے، اس قسم کے نام رکھ لیے گئے ہیں۔ تو حالانکہ کیا ہے، داعی اسلام ہے،
حقیقت کیا ہے؟ داعی اسلام، اسلام کی طرف دعوت دینے والے، جن میں سوز دروں ہے جی، درد دل ہے، اور امت کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، اور ملت اسلامیہ یا امت اسلامیہ پیدا کرنے کا وہ ذریعہ ہے، امت اسلام ان کو مجتمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب کی آزمائش ان لوگوں کے لیے جو دین کو تحریک سمجھتے ہیں اور اس عہد میں بھی اسلام کی طرف بلانے کی جد و جہد کر رہے ہیں یا جد و جہد کے راستے پر پڑے، تو ان کو بھی آلموسٹ اسی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پڑ سکتا ہے جی۔ وہ یہی کہ جمود کے مقابلے میں اب جب انہوں نے حرکت کا تصور پیش کرنا ہے تو ان جمود میں مبتلا عناصر کی طرف سے ان پر یہی اعتراض ہوگا جی کہ جی یہ اسلاف کی خلاف ورزی ہو گئی، صحابہ کی خلاف ورزی ہو گئی جی، فلاں بزرگ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو یہ رائے ہے، اتنی آراء موجود ہیں، تو دور حاضر میں بھی گویا جب آپ دین کی دعوت لے کر اٹھیں گے اور کل کی طرف بلائیں گے لوگوں کو، تو وہ اس میں وہ اس نوعیت کی رکاوٹیں گویا آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہر دور کی ایک آزمائش ہے، اور آزمائش میں پورا اترنا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ بھئی ہر دور میں آزمائش میں مبتلا کیے گئے لوگ، پیغمبر تشریف لائے، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کی آزمائش ہوئی، اور جو قائم رہے اللہ کے ہاں وہ کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے جو پھسل گئے وہ ناکام ہو گئے، اور جو ان کی راہیں روکنے والے تھے جی وہ ناکام و نامراد ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے۔ تو یہ مضمون ہے کہ ان کو مختلف قسم کے حالات ان پر آئے، تکالیف آئیں، مصائب آئے، دکھ آئے، مالی مشکلات آئیں جی، یہ اور انہوں نے برداشت کی، اور وہ ہلا ڈالے گئے، وہ زلزلوا کا لفظ ہے، وہ ہلا ڈالے گئے۔ تو حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ دعا تو ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، اور طلب بھی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ اپنے دشمنوں کی تباہی اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ آپ دعوت دیں، اور دعوت کے پھیلنے کی دعا کریں، لوگوں کے زیادہ سے زیادہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی دعا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوتے چلے جائیں، اور ہدایت کی دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور جو نعمت ہمیں میسر آئی ہے دوسرے انسانوں کو بھی اس سے متمتع فرما جی، وہ بھی اس نعمت اور دولت سے فیض یاب ہوں۔ تو یہ دعا بھی کریں۔ لیکن جب آزمائش میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں، پھر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کا نعرہ لگانے پہ جماعت اسلامی کی قیادتوں کو جی لیڈرشپ کو ساری کی ساری کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور مصر میں اخوان المسلمون کی پوری لیڈرشپ 260 لوگوں کو ایک ہی عدالت نے جناب سزائے موت سنا دی، جس میں اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اسپیکر بھی ہے، اور وہ اخوان المسلمون کا صدر بھی ہے جی۔ یہ حالات ہیں، اور کس لیے ہیں کہ وہ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، دین کا نفاذ چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کو رائج دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں جی۔ مغربی طاقتیں اور ان کے ایجنٹ جو ملک کے اندر ہیں جی، وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ کوئی ہم آہنگ نہیں ہیں جی، بلکہ وہ دیگر طاقتوں کے نمائندے کے طور پر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مطلب صورتیں ہیں جو پیش آتی ہیں، آ رہی ہیں، آج بھی آ رہی ہیں، اور مستقبل میں بھی آتی رہیں گی۔ تو حتیٰ زلزلوا کا میں ترجمہ کر رہا تھا کہ حالانکہ ہلا ڈالے گئے، تو حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے کہ مالک اب تو انتہا ہو گئی ہے جی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یا اللہ مدد بھیج، یا رب کعبہ مدد بھیج۔ نہیں، یہ مدد طلب کرنے کی مختلف انداز ہیں، تو مدد تو وہیں سے طلب کرنی ہے نا جس کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، اور جس کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، جس کا نام کی سربلندی کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، مدد بھی وہیں سے اور آئے گی اور آتی ہے۔ تو اور اس میں یہاں پہ بھی اسی کا ذکر ہوا، الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندو میری راہ میں جد و جہد کر رہے ہو، تو مجھے نہیں پتا کہ تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
ہاں جی تم پہ برے حالات آ رہے ہیں، تمہاری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے تمہارے مخالفین نے، اور تم اس کے باوجود قائم ہو اور کھڑے ہو اور میرا نام سربلند کیے جا رہے ہو۔ کشمیر کے اندر جو یعنی سارے ہی عوام ہیں وہ بیچارے کن کن مصائب و آلام میں مبتلا، جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، مالوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، عزتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ وہ جب مدد بھیجنی ہے وہ مجھے پتہ ہے کب مدد بھیجنی ہے، تو لیکن یہ یقین رکھو کہ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قریب ہے جی، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے، اور وہ اللہ کے علم میں قریب ہے، ہمارے علم کے مطابق دور ہو سکتی ہے جی، ہمارے علم کے مطابق دور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق قریب ہے، تو ضرور آئے گی اور ضرور آتی ہے اور آئی جی۔ تاریخ اسلام میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نصیب ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ سارے دشمنوں پر، اپنے وہ بڑے بڑے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ تو جب تشریف لائے غار حرا سے تو تنہا تھے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 12 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور وہ حکمرانی آپ نے جد و جہد سے حاصل کی تھی۔ ایک توانا نظریہ، دوسری اس کے پیچھے کتاب، تیسری اپنی شخصیت اور اس کی محنت اور کمائی، اور اوپر اللہ کی تائید اور نصرت۔ تو اس کے نتیجے میں کامیابی نصیب ہوئی، حضور کو کامیابی نصیب ہوئی، تو حضور کا راستہ ہمارا راستہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی تو ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔